بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، اور جتنے اصحاب ہندوستان میں اور خصوصاً ہمارے سردار جی جتنے بھی یہ سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں ست سری اکال۔ میں نے پہلا پروگرام کمپوسٹنگ کے بارے میں ایک آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس میں میں نے کمپوسٹ بنانے کے اصول بتائے اور نامیاتی مادے میں کاربن اور نائٹروجن کی جو نسبت ہے، تناسب ہے، وہ بتایا۔ اس کے علاوہ میں نے فصلوں کے باقیات کو کترنا اور آپس میں ملانے کے بارے میں، اور نمی کو برقرار رکھنے اور اس کے درجہ حرارت اور اس کے پی ایچ اور اس میں جتنے بھی جراثیم کام کرتے ہیں ان کے بارے میں نے کچھ معلومات وہ دیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے گھڑے اور ڈھیر کی صورت میں جو کمپوسٹ بنانے کا طریقہ ہے، ان دونوں کا میں نے موازنہ کیا۔ اب یہ اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے، یہ دوسرا پروگرام ہے، اور کمپوسٹنگ کا اور کمپوسٹ بنانے کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کمپوسٹ بنانے اور محفوظ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ اس سلسلے میں جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ فصلوں کے غذائی عناصر کو محفوظ رکھنے میں کارگر جو پایا گیا ہے، وہ طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ فصلوں اور مویشیوں کی باقیات وغیرہ کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ فصلوں کی باقیات، یعنی تمام فصلوں کی باقیات جو دستیاب ہوں، مثلا گنے کی کھوری ہوتی ہے جو اوپر اس کے سکن ہوتی ہے، اور توریا، چنا کا بھوسا، مکئی اور جوار کے باقیات، کپاس کے تنے وغیرہ کو احتیاط کے ساتھ اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور جتنا ہو سکے ان کو مویشیوں کے نیچے بچھونے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی باقیات ہیں ان کو مویشیوں کے نیچے بچھا دیں۔ اور گھریلو کچن وغیرہ کی باقیات جیسے سبزیوں کے چھلکے ہیں، فالتو خوراکی اجزاء ہیں، درختوں کے پتے ہیں، گلی اور گھروں کا کوڑا کرکٹ، ماسوائے یہ شاپرز وغیرہ، پلاسٹک بیگز اور شیشے یا ٹن کی بوتلیں وغیرہ، ان کو علیحدہ کر دیں۔ اور یہ باقی دوسری جو ہے ان کو ہمیشہ احتیاط سے اکٹھا کریں، اور گھڑوں میں بھرنے سے پہلے ان کو دوسرے نامیاتی اجزاء میں ملا دینا چاہیے۔ اور جو مویشیوں کے باقیات ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جانور کا، ایک مویشی کا آپ دیکھیں، اس کا یہ سمجھ لیں کہ اس کا یومیہ، یعنی اگر اس کا گوبر اور اس کا پیشاب اگر دستیاب ہو، سارے دونوں چیزیں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے تمام تدابیر استعمال کرنی چاہیے۔ اور اس مقصد کے لیے مویشیوں کے نیچے فصلوں کے باقیات وغیرہ بچھا کر، اس طرح وہ جو بچھاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کو جذب کر لیتے ہیں، اور یہ جتنی فصلوں کی باقیات ہیں ان کے اوپر جب پیشاب کرتے ہیں تو وہ ان کو جذب کر لیتے ہیں، اور باقیات یہ اگر خدا نخواستہ نہ دستیاب ہوں تو نرم مٹی ہی مویشیوں کے نیچے بچھائی جاتی ہے، اور مویشیوں کے گوبر کو اسی حالت میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے، یا اس کو فصلوں کے باقیات وغیرہ کے ساتھ
مویشیوں کے نیچے بچھا کر ملایا جا سکتا ہے۔ اب رہا کہ کمپوسٹ بنانے کے اقدامات کیا ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ میں نے پہلے پارٹ میں آپ کو گڑھوں کے بارے میں بتایا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ پہلی تو چیز ہے کہ گڑھوں کا کھودنا۔ کمپوسٹ بنانے کے لیے گڑھے جو ہیں وہ فارم پر رہائشی جگہ سے دور یا گاؤں کے باہر کھلی جگہ میں بنائے جائیں، اور گڑھوں کی گہرائی ایک طرف سے تو آپ 3 فٹ رکھ لیں اور دوسری طرف سے وہ 3.5 فٹ ہونی چاہیے، جبکہ گڑھوں کی لمبائی اور چوڑائی یہ فارم پر مویشیوں کی تعداد اور فصلوں کے باقیات پر منحصر ہے کہ وہ کتنے آپ کو دستیاب ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے گڑھے کی لمبائی اور وہ آپ گہرائی رکھ سکتے ہیں۔ عموماً ایک گڑھے میں جو یہ چیزیں ہیں یہ 3 ماہ تک بھری جا سکتی، اتنی ہونی چاہیے کہ 3 ماہ میں یہ فل ہو جائے۔ اور عام طور پر اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک چھوٹے فارم پر جہاں مویشیوں کی تعداد کوئی 5 یا 6 ہو، ایک گڑھے کی لمبائی 25 فٹ یعنی لمبا ہوتا ہے، اور چوڑائی اس کی 4 فٹ رکھ دیتے ہیں، اور گہرائی اس کی 3.5 فٹ جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ اور بڑے فارم میں جو ہے گڑھے کی لمبائی 35 سے 40 فٹ اور چوڑائی اس کی 7 فٹ اور گہرائی وہی 3.5 فٹ یہ مناسب رہتی ہے۔ اب رہا کہ کمپوسٹ بنانے کے لیے نامیاتی مواد کی تیاری کیسے کی جائے، تو یہ ہے کہ مویشیوں کے باڑے سے تمام قسم کا مواد یعنی فالتو چارہ جات، مویشیوں کا گوبر اور پیشاب ملی جلی مٹی کو، یہ سب کو گڑھے کے پاس جمع کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ گھروں کا جو کوڑا کرکٹ ہے، اور یہ نہیں کہ جو ڈی کمپوز نہیں ہو سکتا اس کو تو علیحدہ کر دیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، جیسے پلاسٹک کے بیگز ہیں، بوتلیں ہیں جو ڈی کمپوز نہیں ہو سکتی، لکڑی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہ، ان کو علیحدہ کر دیں، اور جو ڈی کمپوز ہو سکتی ہیں، گل سڑ جا سکتی ہیں، ان کو یہ جتنی بھی یہ فصلوں کی باقیات ہیں ان کو آپس میں ملا دیں، اور احتیاط کے ساتھ پانی ڈال کر ان کو گیلا کر لیں، اور پانی اتنا ڈالیں کہ یہ سارا نامیاتی مواد جو ہے وہ گیلا ہو جائے، اور اس میں سے پانی نہ بہنے نہ لگے، اتنا زیادہ نہ ڈالیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مائسٹ ہو جائے، وہ گیلا ہو۔ اب گڑھے جو ہیں ان کو بھرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ گڑھا جو ہوتا ہے اس کے 3 فٹ گہرائی والے کنارے کی طرف سے، ایک طرف سے میں نے کہا نا یہ 3 فٹ رکھیں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ 3.5 فٹ، تو جو 3 فٹ والے کنارہ ہے اس کی طرف سے لمبائی کے رخ 1 سے 3 فٹ نامیاتی مواد کی مقدار کے لحاظ سے ایک فاصلے تک ایک قابل حرکت، ایک چھوٹی سی یہ کہیں کہ 2 بانسوں کے درمیان وہ ایک کھڑکی سی بنا کر رکھیں۔ اس کھڑکی کی اونچائی جو ہے وہ 4 فٹ اور چوڑائی گڑھے کی چوڑائی کے مطابق ہو۔ یہ کھڑکی بانس، کپاس کی چھڑیوں یا جوار مکئی کے خشک پودوں کی مدد سے یہ بنائی جاتی ہے۔ اب گڑھے کے اس حصے میں نے جو پہلے آپ کو بتایا اچھی طرح ملا ہوا جو جتنا بھی نامیاتی مواد ہے اس کو آپ ہموار کر کے بکھیر دیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گڑھے کے اس حصہ کی طرف سے جو ہے وہ 1/4 یا 1/3 گہرائی جو ہے 1/3 یا 1/4 وہ جو گہرائی ہے، گہرائی تک یہ مواد بھرا جائے۔ اس کے اوپر تقریباً 1.5 انچ موٹی مٹی کی تہہ ڈال دیں۔ یہ عمل روزانہ دہرائیں، یعنی یہ پہلے ڈالیں پھر اس کے اوپر 1.5 انچ کی مٹی، ضرور نرم سی مٹی وہ ڈال دیں، جہاں تک کہ گڑھے کا یہ حصہ سطح زمین سے 1 فٹ اونچا تک بھر جائے، اور پھر اس کے اوپر آپ کوئی 1-2 انچ مٹی کی تہہ ڈال کر اس کو ڈھانپ دیں۔ اس کے بعد یہ کھڑکی کو ہلا کر آگے لے جائیں،
اور گھڑے کے اس دوسرے حصے کو بھی اسی طرح نامیاتی مواد سے بھرتے جائیں. یہ عمل دہراتے جائیں جہاں تک کہ تمام گھڑا جو ہے وہ بھر نہ جائے. عام طور پر 3 سے 4 گھڑے یہ بنائے جاتے ہیں. میں ابھی ملتان گیا تھا تو صدیق اکبر بخاری انہوں نے بھی 3-4 گھڑے بنا رکھے تھے, ان کو میں نے دیکھا. اور جب تیسرا گھڑا, یاد رکھیں, جب بھر جائے تو پہلے گھڑے میں کمپوسٹ یہ سمجھ لیں کہ تیار ہو کر کھیتوں میں ڈالنے کے قابل ہو جائے گا. اور یہ گھڑے کا ایک دوسرے کے متوازی 3 فٹ درمیانی فاصلے پر بنائے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ نہیں جوڑ کے, ایک گھڑا اور دوسرے گھڑے کا یعنی پیرلل ایک دوسرے کے رکھتے ہیں, لیکن ان کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 3 فٹ رکھا جاتا ہے. اور ہر گھڑے کو چاروں طرف سے مٹی چڑھا کر بند بنا دیا جاتا ہے. اور یہ ضرور بنا دیں پلیز, مٹی کا چڑھا کر وہ بند بنا لیں تاکہ بارش کا پانی جو ہے وہ اندر نہ جائے. ایسے علاقے جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, وہاں گھڑا بھرنے پر اوپر یہ جو کئی ایک لوگ تو گنبد نما شکل نا وہ بنا دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر گھڑے کے اوپر ہی, تاکہ بارش جتنی بھی ہو اور اس پہ اوپر پھر وہ گوبر ملا کر نا اوپر سے مٹی اور تھوڑی سی یہ جو ہوتا ہے کیا اسٹرا ہوتا ہے, یہ توڑی یا جسے کہتے ہیں یا بھوسا, اس کو ملا کے ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہانی کرنا, وہ اس کو یکجان کر لیا جاتا ہے اور اس کی لپائی کر دی جاتی ہے. اور ایسے علاقے جہاں زیر زمین پانی اوپر ہونے کی وجہ سے سیم کا مسئلہ ہو یا زمین پتھریلی ہو, وہاں کمپوسٹ بنانے کے لیے زمین پر گارے کی دیواریں یا پتھر لگا کر بنا لینی چاہیے. اگر سیم کا مسئلہ بہت ہی زیادہ ہو تو ایسی صورت میں زمین میں گڑھوں کی صورت میں اور اوپر سے گوبر اور مٹی ملا کر لپائی کر کے کمپوسٹ تیار کی جا سکتی ہے. یہ طریقہ موسم برسات میں زیادہ بارش والے علاقوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. باقی اب رہا کہ یہ جب کمپوسٹ بن گیا تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ دیکھیں کمپوسٹ کا جو استعمال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھی اور بھربری قسم کی تیار شدہ کمپوسٹ میں نامیاتی مادہ بہتر صورت میں یہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. ایسی کمپوسٹ کو زمین میں ڈالنے سے اس کی طبعی حالت یعنی فزیکل جو کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور زمین میں پانی اور ہوا کا گزر آسان ہو جاتا ہے اور پودوں کی جڑیں خوب پھلتی پھولتی ہیں اور زمین میں مفید جراثیموں کی تعداد یہ بھی بڑھ جاتی ہے. ایسے اچھے زمینی ماحول میں فصلوں کے لیے ڈالی گئی کھادوں کی افادیت بڑھ جاتی ہے اور نتیجتاً اچھی اور صحت مند فصلوں کی پیداوار حاصل ہوتی ہے. یاد رکھیں کمپوسٹ عام طور پر پھولوں, پھلدار پودوں اور سبزیات وغیرہ کو اگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور اگر کمپوسٹ زیادہ مقدار میں دستیاب ہو تو دوسری فصلوں کے لیے آبپاش علاقوں میں کمزور زمین کی صورت میں مصنوعی کھادوں کے ساتھ یہ کمپوسٹ آپ 15 سے 20 گڑھے, یہ جو گڈھے ہوتے ہیں یہ یا ٹرالیز 15-20 ٹرالیز جو ہیں فی ایکڑ آپ یہ ڈالیں. اور البتہ یہ جو رین فیڈ ایریاز ہیں, بارانی علاقے ہیں, ان میں 5-10 ٹرالیاں فی ایکڑ وہ کافی ہوتی ہیں. اور زرخیز زمین کی صورت میں کمپوسٹ کے ساتھ کھادوں کی مقدار یہ کم کی جا سکتی ہے. اور زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی فصل کی نائٹروجن کی یعنی آپ فرض کرتے ہیں کہ مطلوبہ مقدار کوئی 60 کلو گرام فی ایکڑ ہے تو آدھی نائٹروجن بے شک 30 کلو گرام فی ایکڑ وہ کمپوسٹ سے یہ یاد رکھیں وہ حاصل ہو جائے گی اور باقی آپ ویسے ڈال دیں. نائٹروجن کی جو باقی تعداد مطلوبہ مقدار ہے تو یہ نہایت مفید چیز ہے زمین کی ٹیکسچر کو بہتر بنانے کے لیے اور فصلوں کو نائٹروجن, فاسفورس, پوٹاش یہ ساری چیزیں ان سے یہ بھی حاصل ہو جاتی ہیں. تو اسی
کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، لیکن اجازت سے پہلے اس پروگرام کو میں ایک حدیث مبارک سے وہ مزین کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ارشاد مبارک ہے، کوئی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع اور نئی حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔